یزید نے جو ہے وہ ایک خطیب کا انتخاب کیا کہ جو کیا کرے، یزید کے خاندان کی تعریفیں بیان کرے اور رسول خدا کے خاندان کی جو ہے وہ توہین کرے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام نے اس خطیب سے کہا کہ اے لالچی خطیب، تو نے مخلوق خدا کو راضی کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ باری آئی امام سجاد علیہ السلام کے خطبے دینے کی۔ آپ کو پتہ ہے جب امام سجاد علیہ السلام خطبہ دینے کی باری آئی تو یزید انہیں روکنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یزید یہ بات جانتا تھا کہ یہ جو خاندان ہے یہ علم و فضل کا خاندان ہے۔ اگر امام سجاد نے ایک دفعہ خطبہ شروع کر دیا تو جو ہے وہ اس کی اصلیت سامنے آ جائے گی اور اس کا جو سارا کیا دھرا اس پہ پانی پھر جائے گا اور اس کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ اس نے کوشش کی کہ امام کو روکا جائے، لیکن عوام نے جو پھر اصرار کیا کہ یہ تو ضعیف شخص ہے، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ کیا کر سکتا ہے، اسے انہیں اجازت دو کہ یہ جو ہے وہ خطبہ دیں۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کے خطبہ دینے کی باری آئی اور امام نے ایسا خطبہ دیا۔ پھر آپ لوگ بتائیں مجھے کہ جو ہے وہ اس پہ عوام پہ کیا اثر ہوا اس چیز کا؟ امام کے خطبے سے دربار میں ہلچل مچ گئی۔ امام نے اپنا اور اپنے خاندان کا ایسا تعارف کروایا کہ دربار میں موجود لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے۔ بہت خوب فرما۔ بالکل جب وہاں پہ امام نے خطبہ دیا تو عوام میں ہلچل مچ گئی۔ اب یزید کو ڈر لگنے لگا کہ یہ کیا، مطلب میرا تو سارا کام خراب ہو جائے گا۔ امام کے خطبے نے تو عوام میں ہلچل مچا دی، حتیٰ کہ لوگ رونے لگے تھے۔ پھر یزید نے سوچا کہ امام کو روکنے کے لیے میں کیا کروں گا، بے وقت اذان دوں گا۔ کیا کروں گا؟ بے وقت اذان دوں گا۔ اس سے امام کو میں روک سکتا ہوں، لیکن امام نے اس سے بھی فائدہ اٹھایا۔ اب آپ میں سے کوئی بتائے کیسے؟ جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمدن رسول اللہ، تب امام نے یزید سے پوچھا بتا یہ محمد تیرا دادا ہے یا میرا؟ بالکل پیارے بچوں، جب فضا میں اذان کی آواز گونجی اور جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے کہا اب بتاؤ اے یزید، یہ رسول یہ محمد تمہارے دادا ہیں یا میرے؟ کیونکہ عوام الناس جانتی تھی کہ حضرت محمد کی کیا فضیلت ہے اور ان کی کیا منزلت ہے۔ یعنی امام نے یہاں پہ جو ہے وہ یزید کو بتا دیا کہ دیکھ لو، تم جس کوشش میں تھے کہ اسلام مٹ جائے، اسلام نہیں مٹا اور ہم جو ہے وہ جیت گئے۔ ہم جو ہے وہ جو امام سجاد نے خطبہ دیا دربار شام میں، اس کے جو ہے وہ کچھ مزید پوائنٹس ڈسکس کریں گے۔ تو آپ بچے جو ہے مجھے بتائیں گے کہ امام نے خطبے میں اور کیا کیا فرمایا۔ تو آپ میں سے کون بتائے گا کہ سب سے پہلے امام نے جو خطبے میں کیا فرمایا؟ جی آپ بتائیں ثانی۔ امام نے خطبے سٹارٹ کرتے ہوئے خدا کی حمد و ثنا سے لی اور فرمایا تعریف اس خدا کی جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ اس کے بعد کوئی ہوگا۔ بالکل، امام نے جو اپنے خطبے کا جو ابتدا کی وہ کس سے کی؟ حمد سے کی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کی۔ اس کے بعد امام نے کیا فرمایا؟ پھر امام نے اپنے خاندان کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 6 خصوصیات عطا کی ہیں: علم، سخاوت، فصاحت و بلاغت، شجاعت، صبر و برداشت اور مومنین کے دلوں میں ہماری محبت۔ بہت خوب فرما۔ بالکل، پھر امام نے کیا کیا؟ کیونکہ یزید نے اپنے خاندان کی تعریفیں کی تھیں، خطیب نے جو خطیب سے کروائی تھی، کیا کیا تھا؟ یزید نے اپنے خاندان کی تعریفیں کروائی تھیں۔ اس کے جواب میں امام نے کیا کیا؟ حمد و ثنا کے بعد اپنے خاندان کی کوالٹیز، اپنے خاندان کی تعریف جو ہے وہ یزید کو بتائی۔ اس کے علاوہ امام نے کیا کہا؟ امام نے مزید فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی شیر خدا، حضرت جعفر طیار، بی بی فاطمہ، امام مہدی اور امام حسن اور امام حسین ہمارے خاندان میں سے ہیں، یعنی ان سے اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ بہت خوب بشرا۔ بالکل جس طرح سے یزید نے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تعریفیں کی تھیں، پھر امام نے جو ہے وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا بتایا، اور سب جانتے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے کس طرح سے جنگ کی۔ امام مہدی کے بارے میں بھی سبھی جانتے تھے، جناب فاطمہ کی قدر و منزلت ہر عوام الناس کو پتہ تھی۔ تو پیارے بچے، امام سجاد نے جو ہے وہ شروع میں ابتدا میں جو ہے وہ کیا کی؟ خدا کی حمد و ثنا کی۔
امام نے بتایا کہ سب ختم ہو جائے گا، سب مٹ جائے گا، لیکن خدا کا ذکر جو ہے وہ باقی رہے گا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی یہ تخت، حکومت، دولت جس پہ یزید کو ناز ہے وہ سب ایک عارضی ہے، اور اصل حاکم اور مالک تو اللہ ہے جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ بہت خوب، بالکل۔ یزید جو ہے وہ جو اس نے جنگ کی وہ کس لیے کی تھی؟ تخت کے لیے کی تھی۔ تو امام نے اسے بتا دیا کہ تم نے جس تخت کے لیے، جس ہوس میں تم نے ہم سے جنگ کی ہے، یہ سب کیا ہے؟ عارضی ہے، آج ہے اور کل نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ امام نے کیا بیان کی تھی؟ فضیلت بیان کی تھی اپنے خاندان کی، اور امام نے بتایا تھا کہ خدا نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو ہم سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ کیا آپ میں سے کوئی بتائے گا کیسے امام نے یہ بات بیان کی؟ اس مجمع میں کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ ہمارے جد ہیں۔ کسی بھی ظلم سے یہ رشتہ نہیں ختم کیا جا سکتا تھا۔ بہت خوب فرما، بالکل۔ امام نے کہا کہ کسی بھی ظلم کے ذریعے ہمارا رسول سے رشتہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو تا قیامت ہے، کیونکہ نواسے اور نانا کا رشتہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ انہوں نے یہ بتایا کہ رسول کی قدر و منزلت اور اسلام کو جو ہے وہ ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچا، یعنی تمہاری سازش کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ امام نے بہت ساری کوالٹیز بھی بتائی تھیں، ایسا ہی ہے، امام نے بہت ساری کوالٹیز گنوائی تھیں اپنے خاندان کی، جیسے بہادری ہو گئی اور صبر، استقامت، اور امام نے ایک اور کوالٹی بتائی تھی کہ خدا نے جو ہے وہ مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے، اور ہمیں اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان مومنین میں سے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ یہ محبت رکھی ہے۔ بہت خوب۔